میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت اور شان اور خوبی کے جو ہے کچھ پہلوؤں کو ہم ذکر کریں گے جس سے ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، صدق اللہ العلی العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے والے ہے، بلکہ خوشخبری دینے والوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی اپنے بعد جو ہے احمد نامی رسول کے آنے کی۔ تو معلوم کیا ہوا، رسول اللہ کے آنے کی خوشخبری آنے والے ہے کہہ کر جو خوشخبری دی عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا وہ رسول اللہ کی آمد کا کہاں پر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو خبر دی، اللہ نے خوشخبری کہہ کر کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے احمد نامی رسول کے، عظمت والے رسول کے آنے کی خوشخبری دی۔ تو اب ہماری جو گیدرنگز ہوتے ہیں میلاد کے، صرف اس میں اتنا سلائٹ ڈفرنس ہے، سیم چیز ہے، وہ آنے والے ہیں کہہ کر خبر دی عیسیٰ علیہ السلام، اور ہم جو ہے آ چکے ہیں کہہ کر خبر دیتے ہیں۔ ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں کہہ کر خبر دے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خبر دیے اور اللہ نے کہا خوشخبری دی عیسیٰ علیہ السلام نے، روح اللہ نے، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، احمد نامی عظمتوں والے رسول تشریف لانے والے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد اور محمد نامی عظمت والے رسول تشریف لا چکے ہیں۔ تو صرف اتنا فرق ہے۔ تو ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا بیان کرتے ہیں اور جو ہے تو آپ کے تشریف لانے کا اور لانے کے وقت جو واقعات ہوئے ہیں، جو ارحاسات ہوئے ہیں، جو ہے میریکلس چیزیں جو ہوئے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے جو میریکلس چیزیں ہوتی ہے اس کو ارحاس کہتے ہیں۔ اعلان نبوت کے آفٹر اناؤنسمنٹ آف نبوہ جو چیزیں ہوتی ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں، کیونکہ معجزے میں ایک چیلنجنگ پہلو ہوتا ہے، عاجز کر دینے والا، یعنی جن کے سامنے وہ اسلام پیش کرتے ہیں اور نبوت کا اعلان کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام، تو اس میں ایک چیلنج کا پہلو ہوتا ہے۔ جب وہ کوئی میریکلس چیز پیش کرتے ہیں، جب کوئی وہ معجزہ پیش کرتے ہیں، تو اس کے اندر ایک چیلنج کا پہلو ہوتا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے، تم عاجز آ جائیں گے، کیونکہ ہم نبی ہے اس لیے یہ چیز ہم سے صادر ہوئی، ظاہر ہوئی، تم سے نہیں ہو سکتی۔ تو معجزہ جو ہے اعلان نبوت کے بعد جو میریکلس ایکٹ ہوتا ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور بیفور اناؤنسمنٹ آف نبوہ جو ہوتا ہے اس کو ارحاسات کہتے ہیں۔ میریکلس چیزیں ہی ہوتے ہیں اس کو ارحاس کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو واقعات ارحاسات ہے، جو میریکلس امور ہوئے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، حسن و جمال، خوبیاں اور کمالات کو، جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، عقیدہ رسالت مضبوط ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو تمام عقائد کا جو مرکز ہے، سینٹر ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ جتنے پورے عقائد کو آپ دیکھیں گے، وہ عقائد کا جو ہے مرکز اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیونکہ آپ جتنے بھی، ہمارے کو ایمان کا حکم ہے، کیسا ایمان کا حکم ہے؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاؤ۔ اب غیب ہم دیکھے ہی نہیں ہیں، جب دیکھے ہی نہیں تو ہم کیسا غیب پر ایمان لائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب دیکھا ہے اور آپ نے بیان فرمایا ان سینگ چیزوں کو۔ اب غیب ہے، جنت و دوزخ غیب ہے، ملائکہ غیب ہے، اس طرح جو ہے آخرت کے سارے معاملات غیب ہے۔ غیب جو ہے وہ فیوچر سے بھی جو ہے ٹائم اور پلیس دونوں سے ریلیٹڈ ہے، جگہ سے بھی غیب ہو سکتی ہے کوئی چیز، ان سین ہے۔ اب ہم ہیں یہاں پر، اب پیچھے کے روم میں جو کچھ چیزیں ہیں وہ اب ہمارے لیے ان سین ہیں، سیم ٹائم میں ان سین ہے۔ تو اس وقت جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے، اس وقت دونوں بھی موجود ہے، عالم برزخ بھی موجود ہے، عذاب قبر بھی حق ہے، جنت کی نعمتیں بھی حق ہے، سب ایٹ سیم مومنٹ یہ سب چیزیں ہو رہی ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی زمانے میں ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارے لیے جو ہے ایز اے پلیس کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے وہ سب چیزیں غیب ان سین ہیں۔ ہم جو ہے جنت کو نہیں دیکھ رہے، جہنم کو نہیں دیکھ رہے، ہے موجود۔ یہاں پر اہل سنت اور معتزلہ کا اختلاف ہے۔ ایک فرقہ ہے معتزلہ، وہ کہتے ہیں کہ بعد میں جنت بنیں گی، قیامت کے بعد دوزخ بنیں گے، لیکن اہل سنت نے قرآن کی روشنی میں جوابات دیے، اعدت للمتقین اعدت للکافرین، فرمایا اللہ تعالیٰ جنت آلریڈی تیار ہو چکی ہے متقیوں کے لیے، جہنم آلریڈی بن چکی ہے جہنمی کے لیے۔ تو اعدت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آلریڈی تیار ہو چکی ہے
تو اہل سنت کہتے ہیں جنت بھی اسٹل پریزنٹ ہے، جہنم بھی موجود ہے اور ساری چیزیں موجود ہے، ملائکہ بھی ہے. تو پلیس کے اعتبار سے کچھ چیزیں فیوچر کے اعتبار سے غیب ہے، انسین ہے. جیسے اب قیامت آنے والی ہے، اب وہ مستقبل ہے، حساب کتاب ہوگا، فیوچر ہے، انسین ہے. میزان پر جو ہے نام اعمال تولے جائیں گے، وہ فیوچر ہے. اس طرح جو ہے غیب چاہے وہ پلیس سے ریلیٹڈ ہو یا ٹائم سے ریلیٹڈ ہو، وہ ساری چیزوں پر ہم کو ایمان لانا ہے. لیکن ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں. اب کیسا آپ دیکھے نہیں ہے تو کیسا؟ اب جب یہ بات کو ٹریس کریں گے آپ، جس سے سنے کیا وہ دیکھے کیا وہ دیکھے، اینڈ پر جا کر یہ بات ختم رکے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزوں کا مشاہدہ کیے اور آپ نے خبر دی کہ یہ سارے ایمان کی چیزیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان جتنا مضبوط ہوگا، آپ سے ریلیشن شپ جتنی مضبوط ہوں گی، آپ پر ایمان وتھ انکلوڈنگ ٹرسٹ جتنا اسٹرانگ ہوگا، کیونکہ ایمان کے معنی ہی ٹرسٹ کے، تو ایمان اور ٹرسٹ جتنا مضبوط ہوگا، سارے فیتھ اینڈ بلیف مضبوط ہوگے. اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر یقین نہ ہو، نعوذ باللہ، خیر وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو انہیں نماز کے پڑھنے میں بھی اس کو سستی ہوگی، انہیں پڑھیں گا نہیں، اور اس کے ثواب کو بھی انہیں ایک ہوائی چیز سمجھے گا، نعوذ باللہ، انہیں سمجھیں گا ایک ایلیوژن ہے کہ یہ عمل کرنے پر یہ ریوارڈ حاصل ہوتا ہے. لیکن حضور کی ذات پر ایمان مضبوط ہے، رسول اللہ سے تعلق مضبوط ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 رکعت تم یہ جو پڑھو گے اس پر تم کو اتنا اجر دیا جائے گا. اب جیسے وضو کرنے پر احادیث شریفہ میں آئے گناہ گرتے ہیں، اب ہم تو نہیں دیکھ رہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہمارا ایمان اور یقین ہے. اب ہم اگرچہ کہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے کہ میرے وضو کے قطروں کے ساتھ جو ہے جب واٹر ڈرپ ہو رہا ہے اس میں جو ہے سو میرے گناہ جھڑ رہے، میں دیکھ تو نہیں رہا ہوں، لیکن رسول اللہ پر میرا ایمان ہے، آپ کے ارشاد پر میرا ایمان ہے. میں I have a complete trust and faith in sayings of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے ارشادات پر مضبوط یقین ہے. تو اب ہم جب وضو کر رہے، جیسے یہ تھاٹ دماغ میں آتا ہے کہ وضو کے قطروں کے ساتھ، تو ہم فوراً مطمئن ہیں، ہم بولتے ہیں ہاں ہمارے گناہ جھڑ رہے، چہرے کے گناہ جھڑ رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا تعلق اسٹرانگ اور مضبوط ہوگا، سارے فیتھ اینڈ بلیفس، سارے اعمال، ڈیڈس اور ڈیڈس کے ریوارڈس کرنے پر، گڈ ڈیڈس کے کرنے پر اور بیڈ ڈیڈس کے کرنے کے پنشمنٹس، وہ سب چیزوں پر بھی یقین مضبوط رہے گا، پکا رہے گا. اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مضبوط ہوتا ہے آپ کے جو ہے فضائل کو سننے سے، کمالات کو سننے سے، آپ کی عظمت سننے سے جو ہے ایمان مضبوط ہوتا ہے. اور ایمان جب وہ مضبوط ہوں گا تو اس کے ساتھ پورے اس ایمان سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں بھی فنکشن میں آ جاتے ہیں. گاڑی کا انجن سمجھانے کے لیے کوئی سملیرٹی نہیں، انجن اگر چل رہا ہے تو پھر جتنے ڈبے ہیں وہ سب اس سے جو اٹیچ ہے وہ سب کی موومنٹ شروع ہو جائیں گے. تو ایمان بالرسالت اگر اسٹرانگ ہے تو پھر جتنے دیگر ایمانیات ہے، فیتھ اینڈ بلیفس کے جتنے آرٹیکلز ہے، جتنے لاز ہے، جو ہے اس طرح جو ہے اعمال کے جتنے ہیں، گڈ ڈیڈس اور بیڈ ڈیڈس کے، وہ سارے چیزیں بھی جو ہے وہ سارے چیزوں کی بھی فنکشننگ موومنٹ میں آ جائیں گی. جیسے گاڑی کا، کار کا انجن چل رہا ہے تو پھر خود جو ہے لائٹس بھی آنا شروع ہوتے سارے، اور دوسری ساری فنکشننگ بھی گاڑی کی شروع ہو جاتی ہے. ایکسیپشنل کوئی ایک آدھ چیز کا مسئلہ الگ بات ہے سمجھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو رسول اللہ کی آمد کی خوشخبری دی ہے کہ آنے والے ہیں احمد نامی رسول، تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کو حضور کی آمد کا بیان اتنا محبوب ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام، ویسے تو ہر نبی نے دیا ہے، اللہ کی حکمت اور مصلحت، اللہ کی حکمت سے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ظاہر فرمائے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی یہ میلاد کا بیان کرنا یہ ہمارا طریقہ ہے، حضور کی آمد کا، آنے والے ہیں، یہ آ چکے ہیں، نہیں، یہ تو انبیاء کی سنت ہے، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی سنت ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضور کی خوشخبری دی ہے، جو اولو العزم رسولوں میں سے ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائے. ایک قول کے مطابق، جیسے میں پچھلی دفعہ بھی کہا ہوں، کہ 5 ایسے انبیاء و رسول ہے جو سب سے افضل رسولوں میں شمار ہوتا ہے، تو ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ روح اللہ پر بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر عظیم ترین فضیلت عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہم جو ہے ایک نشست میں اس سے پہلے ہم نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے جو فضیلت عطا فرمایا سنیں، ایک نشست میں موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ کو فضیلت عطا فرمایا وہ بھی ہم نے سنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو جو فضیلت عطا فرمائی وہ بھی ہم نے جو ہے اس ربیع الاول شریف میں سنے ہیں. تو آج جو ہے اہل سنت کے اکابرین علماء صلحاء نے جو لکھا ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے. یعنی ایک ایسا شخص جس میں آلریڈی روح رہ چکی تھی، انتقال ہو گیا، پہلے روح تھی. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دست مبارک میں پتھر جو ہے کلمہ پڑھتے تھے، درخت جو ہے آپ کے جدائی اور فراق میں رونے لگ گئے. اس طرح پہاڑ کے تعلق سے حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ احد پہاڑ ہے، یحبنا و نحب، ہم اس سے محبت کرتے اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے. یعنی انسانوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے. سرکار کی ذات بابرکت سے جو ہے پتھر بھی کلام، ان میں بھی حیات آ گئے اور وہ حیات ظاہر ہو گئی. ہمارے تعلیمات کے مطابق بالقوت بالفعل ہو گئے. جھاڑ بھی سلام کرتے تھے آپ کو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، سے روایت ہے، سرکار نے فرمایا میں ایک مقام سے گزرتا تھا، اس مقام کا جو ہے پتھر کا بھی ذکر ہے اور درخت بھی جو ہے السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے تھے، اعلان نبوت سے پہلے بھی. تو انسان جو ہے جمادات، نباتات، وہ بھی جو ہے کلام کرتے تھے اور ان کی بھی حیات ظاہر ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر جب تہمت لگائے یہودی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر نکاح نہیں ہوا، بچہ ہونے پر تہمت لگائے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ نے اشارہ کیا. تو انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو بچہ بھی جھولے میں کرائڈل میں ہم سے کیسا بات کرے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنایا، مجھے کتاب عطا فرمایا اور مجھے بابرکت بنا دیا، مبارک بنا دیا، میں جہاں کہیں ہوں. تو یعنی جو بچہ ایسا ہے ان کی والدہ کا کردار کیسا خراب ہو سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امی کی، سیدہ مریم کی جو ہے عظمت اور پاکیزگی کو ظاہر فرمایا، پاک دامنی کو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ پر جب تہمت لگائے منافقین، تو اب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی برات اور پاک دامنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کہ مجھے حضرت مریم پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ ان پر تہمت لگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی برات ظاہر کی. میرے امی پاک دامن ہیں بتائے اپنے گفتگو کر کے، اور مجھ پر جب تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا. تو اللہ نے جو ہے حضور کے گھرانے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی فضیلت عطا فرمایا. اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، جو ہے مردے زندہ کرنا، پرندے کو جو ہے تیار کر کر جو ہے اس میں جو ہے وہ پرندے کے اڑنا. تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهِيئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر کہتے تھے اللہ کے اذن سے جو ہے اڑ جا. اس طرح جو ہے پھر کہتے ہیں وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، جو ہے بیمار ہے، جو ہے برس کا مریض ہے یا جو ہے اندھا ہے، اس کو کہتے تھے بِإِذْنِ، یہ جو ہے اذن سے جو ہے اللہ کے سبحان تعالیٰ کے اذن سے جو ہے باذن اللہ جو ہے تو جو ہے شفا مل جائے. اور مردے کو جب زندہ کرتے تو کہتے کہ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے جو ہے تو زندہ ہو جائے. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ہر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ جب بیان کیے، آپ کے ایک ایک کمال کو بیان کر رہے تو بار بار کہہ رہے ہیں ہمارے اذن سے، ہمارے اذن سے، ہماری پرمیشن سے. ہر دفعہ اپنی پرمیشن کی قید لگا رہے اللہ تعالیٰ کہ میری پرمیشن سے مردے کو زندہ کرتے تھے، میرے پرمیشن سے جو ہے اندھے کو بینا کرتے تھے، بلائنڈ کو جو ہے دیکھنے والا بناتے تھے، میری پرمیشن سے جو ہے پرندے کو مٹی کا بنا کر اڑا دیتے تھے، میری پرمیشن سے. تو ہر چیز پر اللہ تعالیٰ بِإِذْنِ کی جو ہے کنڈیشن ذکر کر رہے وتھ مائی پرمیشن، وتھ مائی پرمیشن. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کیسا بنائے اللہ تعالیٰ؟ داعیًا الی اللہ بِإِذْنِ، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اللہ کے اذن سے فرمائے اللہ تعالیٰ. ایسی ایبسلیوٹ پرمیشن عطا فرمائے. اب حضور چاند توڑنے کے لیے بِإِذْنِ نہیں گئے، بِإِذْنِ اللہ نہیں گئے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے سورج کو پلٹانے کے لیے بِإِذْنِ اللہ کی شرط میں لگائے. اس طرح جو کہنے میں، اس طرح جو ہاتھ میں پتھر لا کے گئے کنکریاں پیش کرے تو انہیں کہے کہ کلام کرو اللہ کے اذن سے نہیں کہے، ہے انڈرسٹوڈ وہ بات، لیکن ہر جگہ جو ہے بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ کی اللہ تعالیٰ کی اذن سے، with the permission of اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کنڈیشن کو مینشن نہیں کر رہے. یعنی ایک اجازت دے کے ایبسلیوٹ پرمیشن.
پورے، یعنی یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کہ بھائی اب آپ کو بول رہے آپ نہ وہ چیئر ہٹا رہے تو میری اجازت سے ہٹانا، وہ فین ہٹا رہے میری اجازت سے ہٹانا، سمجھانے کے لیے بلا تشبیہ بلا تمثیل، کوئی سملیرٹی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا بلند معاملہ. ہم یہ کہہ رہے کہ یہ تکیہ ہٹائے تو جو بھی کام کرے اب میرے سے پوچھ کے میری اجازت سے کرنا، میں میری اجازت دوں گا کریں گے. ایک شخصیت ایسی ہے گھر میں آئے، بولے بھائی کیا کرنا ہے، بولے آپ جو مناسب سمجھے کر لیجیے، آپ کو پوری کل اتھارٹی ہے، دے دی اجازت، یہاں بھی اجازت ہے وہاں بھی اجازت ہے، کل اختیار. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات کلیہ عطا فرما دی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہر معاملے پر آپ غور کیجئے، کہتے ہیں کہیئۃ الطیر بإذنی، بإذنی کہ اللہ تعالیٰ میری اذن سے بلکہ مینشن کر. پھر اس طرح جو ہے تبری الاکمہ والابرص بإذنی، بإذنی کی یہاں کنڈیشن ذکر کر. اس طرح جو ہے تخرج الموتى بإذنی، مردے کو زندہ کرتے ہیں میرے اذن سے، میری اذن، بار بار اذن کا ذکر کر رہے، اذن کا ذکر. اس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جو ہے قرآن مجید میں آیا وہ جو ہے وجعلنی مبارکہ، مجھے مبارک بنائے اللہ تعالیٰ، اینما کنت، میں جہاں کہیں ہوں. اب مبارک کے معنی میں فرمائے، نفعن کے معنی ذکر کیے. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بڑے جل قدر تابعی ہے اور قرآن کی تفسیر کے ایکسپرٹ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہوتے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے روایتوں میں جو آتے ہیں آپ کے اسٹوڈنٹ سے جو نریشنز آتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے قرآن کی یہ ورڈ کو ایسا انٹرپریٹ فرمایا، ایسا انٹرپریٹ فرمایا، اس میں حضرت امام مجاہد کی جو تفسیر ہوتی ان کے چینل سے جو آتی وہ بڑی اتھنٹک تفسیر شمار ہوتی. امام بخاری وغیرہ نے بھی جو ہے امام مجاہد کی روایتوں کو نقل کی کتاب التفسیر میں، بخاری شریف میں. تو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں فرمائے مبارکن ای دفاعن، یعنی اللہ نے مجھے بہت نفع پہنچانے والا بنا، بینیفیشل بنا، میں جہاں کہیں رہوں. اور یقیناً انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نفع پہنچانے والا ہے ہی نہیں روئے زمین پر، سب سے، بلکہ اللہ کی مخلوق میں انبیاء سے بڑھ کر کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. کیونکہ ایمان عطا کرنا، جہنم سے نکال کر ابدی جنت کی طرف لے جانا، اس سے بڑھ کر اور کیا نفع ہوں، اور پھر اور کئی نفع عطا فرماتے ہیں. اس طرح پہ نفع جو ہے مبارکہ کے معنی بھی ہے معلم للخیر بھی فرمائے کہ خیر کی تعلیم دینے والا فرمائے. مجھے اللہ نے خیر کی تعلیم دینے والا بنا جہاں کہیں میں رہوں، خیر کو ٹیچ کرنے والا، بھلائیوں کو ٹیچ کرنے والا. اور بھی کئی معنی ذکر کیے مبارکہ کے. عیسیٰ علیہ السلام مبارک ہے اور یقیناً مبارک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی برکتوں کا کیا کہنا. حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروق علیہ رحمٰن نے مقاصد الاسلام آپ کی کتاب ہے، اس کے جو ہے کئی والیومز ہے، اس کے والیوم 9 میں جو ہے حضرت سیدنا بشر بن معاویہ بن ثور رضی اللہ عنہ کا جو ہے کنز الاموال سے ایک حدیث کو نقل کی. تو حضرت بشر بن معاویہ بن ثور، یہ دوسرے صحابی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بشر بن معاویہ بن ثور. تو حضرت بشر جو ہے وہ اپنے والد کے ساتھ ایک گروپ کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں آئے، پورا ایک گروپ وفد آیا. تو آپ کے والد حضرت معاویہ بن ثور رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، نصیحت کی، تم 3 باتیں رسول اللہ کی خدمت میں عرض کرنا، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، صرف 3. ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرنا اور کہنا یا رسول اللہ صرف آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنے حاضر ہوا. اور پھر دوسری چیز یہ، تیسری چیز یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ میرے لیے برکت کی دعا فرمائی. عیسیٰ علیہ السلام بہت بابرکت ہے، عظیم برکت ہے. اب رسول اللہ کی برکت آپ کی امت میں بھی منتقل ہوئی ہے، یعنی رسول اللہ خود مبارک، پھر آپ کی امت کو بھی اللہ نے مبارک بنا دیا. جو کتاب آپ کو عطا کی وہ خود بھی مبارک، جس رات میں وہ اتارے قرآن مجید وہ بھی مبارک، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، وہ رات بھی مبارک ہے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جو ہے آپ کے پیشانی پر جو ہے، پیشانی کے جو سامنے کے بال تھے اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے حضور نے برکت کی دعا دی. اب سیدی شیخ الاسلام بان جامعہ امام انوار اللہ فاروق علیہ رحمہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، دیکھیے کتنی برجستہ شاندار بات اپنے بیٹے کو تعلیم فرمائے. بلے پہلی چیز یہ ذکر کرنا کہ سلام عرض کرنا، اور یہ کہنا کہ صرف سلام عرض کرنے حاضر ہوئے، یعنی اتنا جو دور دراز کا سفر کر کے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صرف سلام عرض کرنے آئے ہیں، یعنی کمال اخلاص. اور دعا بھی بیٹے کو ایسی تعلیم فرمائے کہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ برکت کی دعا دیجیے مجھے. برکت میں فرمائے خوش بختی بھی ہے، لک بھی ہے، اور اس میں گروتھ بھی ہے فرمائے.
اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے محبت سے آپ کی پیشانی پر سر کے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے برکت کی دعا دی. اب فرماتے ہیں سامنے کے بال انتہائی شاندار تھے حضرت بشر رضی اللہ عنہ کے, انتہائی خوبصورت بال, بہت ایک دم شاندار چمکنے والے اور بہت شاندار بال سرکار کا دست مبارک لگنے سے. اب رسول اللہ بھی مبارک, آپ کا جس جگہ ہاتھ لگ جائے وہ شے بھی مبارک. اور بلکہ حضرت بشر بن معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ کیفیت تھی, کوئی انسان یا کوئی جانور بیمار یا پریشان یا اس کو کوئی تکلیف ہوتی, آپ اس کو ہاتھ لگاتے تو وہ چیز بھی اچھی ہو جاتی تھی, وہ انسان بھی اچھا ہوتا تھا. حضرت بشر بن معاویہ رضی اللہ عنہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے تھے وہ شے بھی اچھی ہو جاتی تھی, بابرکت ہو جاتی تھی. آپ جو ہے کوئی بیمار آدمی آیا اس کو ہاتھ لگایا اس کو صحت مل جاتی تھی. کوئی جانور ہے بدک رہا, سنبھل رہا نہیں, ٹھہر رہا نہیں, بیمار ہے, آپ اس کو ہاتھ لگاتے تھے حضرت بشر رضی اللہ عنہ, وہ جانور اچھا ہو جاتا تھا. تو اب رسول اللہ کے دستی مبارک کی برکت سے حضرت بشر بابرکت ہو گئے, وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے تھے وہ چیزیں اچھی ہونے لگ جاتی تھی. اب حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں, کیا غور کیجئے حضور نے یہ سب نہیں بیان فرمائے, انہیں کہے کہ بھائی ہم جو ہے تمہارے اندر برکت رکھ دیے, تم جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے وہ سب چیزیں اچھی. حضور نے کچھ نہیں فرمائے, اللہ تم کو برکت عطا کرے, بلکہ سرکار نے سر پر حضرت بشر کے ہاتھ پھیر دی. کیسی برکت, یہ وہ جو ہے سو ایسے ہو گئے کہ وہ جس کو ہاتھ لگائے وہ اچھی ہو جاتی تھی, بیمار ہے تو صحت مند ہو جاتے تھے, کوئی چیز خراب ہے تو آپ کا ہاتھ لگتی وہ چیز اچھی ہو جاتی تھی. کوئی انسان ہو, کوئی جانور ہو, کوئی جو ہے شے ہو, آپ لکھتے ہیں کہ حضرت بشر جس چیز کو ہاتھ لگاتے وہ چیز اچھی ہو جاتی تھی, سرکار کے دست مبارک کی برکت. تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک بنایا, بلکہ آپ کی برکت آپ کی امت میں بھی منتقل فرمایا. لیکن آپ یہاں غور کریں گے حضور کے معجزات میں, اگر آپ غور کریں گے تو ایک بڑا پیارا خاص نقطہ یہ ہے کہ بندوں کا, اللہ کی مخلوق کا فائدہ نظر آئے گا. ہاتھ سے پانی کے چشمے بھی جاری ہو رہے تو لوگوں کی تکلیف کو دور کرنے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزات کو آپ غور کریں گے, ہر معجزے میں انسانیت کی بھلائی ہے. اب حضرت بشر کو جو ہے سرکار نے جو ہے سر پر ہاتھ پھیر کر برکت کی دعا دی. اب کیسا فائدہ ہوا دیکھیے, حضرت بشر سے سب کو فائدہ پہنچنے لگ گیا. مبارکہ کے معنی نفع پہنچانے والے. اب حضرت بشر جو ہے بیمار کو ہاتھ لگائے اس کو صحت مل جا رہی, فائدہ ہو جا رہا. گھوڑا ہے, اونٹ ہے, بیمار ہے, اس کو ہاتھ لگائے اس کو صحت مل جا رہی. کوئی چیز ہے, کوئی میٹرلسٹک چیز ہے, خراب ہے, اس کو آپ ہاتھ لگائے وہ چیز اچھی ہو جا رہی. تو اب دیکھیے سب جو شخص بیمار ہے اس کو فائدہ پہنچ رہا, جس کی چیز بیمار خراب ہے, بیمار ہے, کوئی اونٹ ہے, گھوڑا ہے, اس کو فائدہ پہنچ رہا. تو حضور کے معجزات میں دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے, جو ہے امت اور انسانیت کو. تو پیغام میلاد یہ ہے, میسج آف میلاد یہ ہے کہ ہم جو ہے, ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ سے ہم درخواست کریں. ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ نے حضور کو جو ہے حیات عطا فرمایا, انتقال ہوا ہے, آپ کا وصال ہوا ہے, ہمارا اس پر بھی ایمان ہے, کیونکہ قرآن کی نص انک میت, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک محبوب آپ بھی انتقال کریں گے. تو حضور کا انتقال ہوا ہے, لیکن انتقال کے ساتھ ہی جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دائمی ابدی حیات عطا فرما دیا, زندگی. تو ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ آپ باحیات ہیں. جب شہداء زندہ ہے تو شہداء کو جس نبی پر ایمان لا کر, جس نبی کی اتباع میں جو ہے قربانی پیش کرنے پر, جان کا نذرانہ پیش کرنے پر اللہ ان کو زندگی عطا فرما دیا. تو نبی کی زندگی تو بدر جو اولا ہے. تو رسول اللہ سے اپنے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنی اولاد کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے برکت کی دعا کرے, درخواست کرے, یا رسول اللہ آپ ہم کو برکت کی دعا کیجیے ہمارے لیے, ہمارے اولاد کے لیے, ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے, ہمارے ماں باپ کے لیے, بھائی بہن کے لیے, ان کے آنے والی نسلوں کے لیے آپ جو ہے برکت کی. اور پھر برکت کا مطلب کیا ہے, دوسروں کو فائدہ پہنچانا. تو فائدہ پہنچانے والے بنیے آپ فائدہ پہنچانے کی فکر میں رہیے, خود بخود برکتیں آپ کی طرف آنے لگ جائیں گی. اور پھر برکت کے معنی کیا فرمائے, معلم للخیر, خیر کے معلم. تو خیر کو جو ہے علمی کاموں میں شریک ہو جائیے, علماء کا ساتھ دیجیے, طلباء کا ساتھ دیجیے, مساجدوں کا تعاون کیجیے, دینی مدارس کا تعاون کیجیے. اس طرح جو ہے یتیموں کی مدد کیجیے, بیواؤں کی مدد کیجیے. خیر کے جو کام ہیں اس میں آئیے. حضور نے فرمایا یتیموں اور بیواؤں کے لیے جو شخص سٹرگل کرتا ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ فرمائے, سولجر ہے وہ فرمائے. جیسا غازی ہوتا ہے جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, جو اپنی جان کو ہتھیلی پر لیے رہتے ہیں, فرمائے یتیموں اور بیواؤں کے لیے جدوجہد کرنے والا جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد پہ نکلنے والے کی طرح ہے, فرمائے سرکار.
اس طرح جو ہے دینی کاموں میں، علمی کاموں میں خود کر سکتے ویسا حصہ بنیے نفع، کیونکہ اس کا نفع حضور نے فرمایا علم سے بڑھ کر کوئی چیریٹی اور صدقہ نہیں ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم کے پہنچانے سے، علم کے عطا کرنے سے، اور فرمائے کہ علم سے بڑھ کر کوئی خیر خیرات نہیں، علم سے بڑھ کر تو جو قرآن پڑھاتے ہیں، جو حدیث پڑھاتے ہیں، جو احکام پڑھاتے ہیں، جو عقائد سکھاتے ہیں، اس طرح جو ہے جو اللہ والا کرے، جو اللہ کی معرفت کا علم عطا فرماتے ہیں، ان کا تعاون کیجیے جس انداز سے، تاکہ ان کے چینل سے جو ہے خیر پوری امت کو پہنچے، لوگوں تک پہنچے۔ ایسے کئی جگید علماء کرام ہیں، کتابیں لکھ کر رکھے ہوئے، لیکن پرنٹنگ کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں۔ ہم اگر کر سکتے ہیں تعاون تو کریے، تاکہ آپ کی چھپائی کے ذریعے وہ کتابیں جو ہے امت تک پہنچ جائے۔ کتنے جو ہے مدارس ہے جہاں پر ایجوکیشن سسٹم ویک ہے، کیوں؟ ان کے پاس لیک آف فنڈز کی وجہ سے۔ ان مدارس کو سپانسر کیجیے اور پھر نگرانی کیجیے، سپانسر کرے اور نگرانی نہ ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ صحیح جو ہے بعض وقت جو ہے وہ بے اعتدالی کا شکار ہو جاتے۔ کتنے طلبہ ہے جو ذہین ہے مدارس کے، لیکن ان کو ایک فیئر ہے، خوف ہے۔ خوف کیا ہے صاحب؟ ہم یہ پڑھ تو رہے لیکن اس میں ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے، ورڈلی اکنامیکلی ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے، ہم یہ پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد ہماری جاب کیا ہوں گی، امامت یا موذنی کرے تو ہمارا سروائیول کیسا ہوگا۔ تو ایسے جو ہے ان کو موٹیویٹ کیجئے، انکریج کیجئے، اور کچھ اہل خیر مل کر ایسا کام کیجئے۔ بھائی 2 مدرسے کے طلباء کو، بھائی آپ لوگ اپنی ایجوکیشن پر فوکس کیجئے، انشاءاللہ مستقبل میں فیوچر میں آپ کے روزگار کے لیے بھی ہم لوگ جو ہے پلاننگ کر رہے ہیں، آپ کو جو ہے روزگار سے جوڑ دیا جائے گا، آپ درس و تدریس بھی کریں گے اور آپ بزنس میں بھی شریک رہیں گے، آپ کے لیے ہم روزگار کے مواقع فراہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس طرح جو ہے یہ کام کہ علم جو ہے سب تک پہنچ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کتنا پیارا عمل ہے، بدر کے جب قیدی آئے تو کئی لوگ سجیشنز دیے، بولے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان کا سر قلم کر دیا جائے، کچھ صحابہ نے عرض کیا کہ کیش لے کر، فدیہ لے کر ان کو ریلیز کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے قیدیوں میں، پریزنرز میں، حضور نے فرمایا کہ ہمارے 10 بچوں کو پڑھا دو، تمہارا جو ہے قید سے رہائی ہے۔ ایک زمانے میں عرب میں لکھنا جاننے والے جو ہے وہ ہاتھ پر گنے جاتے تھے، 10-5، اور بعد میں ہزاروں کی تعداد میں لکھنے والے پیدا ہو۔ تو علم جو ہے اس کا فیض بہت دائمی ابدی ہے۔ سرکار نے ثواب جاریہ میں فرمائے، تو مبارک اگر بننا ہے تو علمی کاموں کا حصہ بن جائیے، فلاحی ویلفیئر کاموں کا حصہ بن جائیے، اس میں جو ہے پھر آپ کی دنیا میں بھی خیر، آپ کے لیے خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے۔ تو میسج آف میلاد یہ ہے کہ خود کو نفع بخش بنا لیجیے۔ ہم کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود فرمایا ہے، امت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میری امت جو ہے بابرکت ہے، فرمائے کہ بلکہ ایک مسلمان بابرکت ہے، مبارک ہے، ایک مسلم مبارک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ان من الشجر لما برکتہ کبرکت المسلم، فرمایا درختوں میں ایک جھاڑ ایسا ہے، وہ ایسا ہی بابرکت ہے جیسا مسلمان بابرکت ہے، فرمایا جیسے ایک مسلم برکت والا مبارک ہے، ویسا درخت بھی ہے، وہ کھجور کا درخت ہے، مسلم شریف کی حدیث کے مطابق کھجور کا درخت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا ہر امتی مبارک ہے۔ مبارک کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا، صرف فائدہ حاصل کرنے والا نہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ پھر اب اس میں بھی رینکنگ گریڈنگ ہونا چاہیے، پریورٹیز ہونا چاہیے، پانی پلانا بھی نیکی ہے، لیکن کسی کو جو ہے ایک آیت کا علم سیکھنے یا سکھانے کا ذریعہ بننا، یہ اس سے بڑی نیکی ہے، کیونکہ پانی سے انسان کی جسم کی بقا ہے، اور قرآن و سنت کے علم سے انسان کی روح کی بقا ہے، اور روح اصل ہے، روح ہے تو جسم میں پنچیں گے، روح جسم سے نکلتے جسم پڑا ہوا ہے، ڈھیر ہے۔ تو انسان کی روح کی، اسی لیے فرمایا، اہل علم نے ذکر کیا شیخ اور استاذ کا مرتبہ والدین سے بڑا ہے، فرمایا اہل علم۔ کیوں؟ کیونکہ والدین انسان کی فزیکل جسم کے جو ہے دنیا میں آنے کے اور اس کے جو ہے نرش ہونے کے، اس کی جو ہے گروتھ کا سبب ہے، ان کے ذریعے، ماں باپ کے ذریعے عام طور پر جسم پرورش پاتا ہے۔ فرمایا اساتذہ سے، دین کے علماء سے، شیوخ سے اس کی روح کی تربیت ہوتی ہے، فرمایا اس کی روح کو بقا ملتی ہے۔ اب فرمایا جس کی روح کو بقا مل گئی پھر اس کی تو دائمی ابدی ہو گیا ہونے۔ تو ایسے چیزوں میں اپنے آپ کو رکھیے، ٹائم مینج کر کے، ہر ایک کی اپنی فیملی بھی ہے، جاب بھی ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ ہم کو صرف جو ہے سو یہ چیزیں کرنا ہے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ جو چیز ہم جانتے ہیں، جو ہنر ہم جانتے ہیں،
اگر ہم انگلش لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو کچھ نہیں، ایک دو چار بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیجئے، رائٹنگ سکھا دیجئے، ریڈنگ سکھا دیجئے، جب جیسا سہولت ہوئی، جیسا پلان کر کے، جیسا موقع ملے، کسی کو کچھ کر سکتے ہیں، کسی کو کچھ، انگلش کی اردو بھی اچھی ہے، انگلش بھی اچھی ہے، علماء کی کتابیں رکھے ہوئے، ان کی رہنمائی میں وہ کتابوں کو ٹرانسلیٹ کر دیجئے، ایسے اکابر علماء کی تصانیف ہے، ان کی نسبت سے آپ باقی رہ جائیں گے صدیوں تک. اکابر علماء کی کتابیں ہیں، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں نہیں ہے، اہل سنت کا اتنا لٹریچر واس نہیں ہے، تو جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیجئے، اور پھر جو انگلش اور عربی اور جاننے والے علماء ہیں، اردو جاننے والے، ان کو بتائیے، آپ اس کی پروف ریڈنگ کیجئے، جہاں جہاں آپ کو مناسب لگے کریکشن وہاں کر دیجئے آپ، یا مارک کر دیجئے، تاکہ جو ہے پھر وہ کتاب کو پرنٹ کرا دیجئے. وہ عالم کی نسبت سے، وہ بزرگ عالم کی نسبت سے وہ کتاب آپ کی جو ہے دنیا میں لوگ پڑھیں گے. آپ لکھیں گے کوئی کتاب تو نہیں پڑھیں گے. امام جو ہے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ بڑے جد عالم ہیں، کئی بزرگوں کی کتابوں پر جو ہے انہوں نے ایڈیٹنگ کا کام کیا. انہوں نے فرمایا کہ اپنے کو باقی رکھنے کا ایک اچھا ذریعہ، یعنی اپنے لیے ایصال ثواب کا، ذکر خیر کا ایک اچھا ذریعہ یہ ہے کہ بزرگوں کی بکس کے اوپر کام کیا جائے. آپ لکھیں گے بھائی سبحان صاحب لکھے تو کون پڑھیں گے؟ 4 آدمی 10 آدمی پڑھیں گے. وہی اگر میں جو ہے حضرت جو ہے امام ابو حنیفہ کی کسی کتاب پر لکھوں، یا کوئی اور بزرگ کی کتاب پر اگر کام کریں گے، ان کی نسبت سے ہماری کتاب بھی محفوظ ہو جاتی. لوگ بولتے ہیں ارے وہ امام ابو حنیفہ کی کتاب کے ایک شرح وہ صاحب لکھے، ذرا وہ بھی دیکھیں گے تو صحیح. امام ابو یوسف کی کتاب ہے، امام غزالی کی کتاب ہے، تو فرمایا بزرگوں کی کتابوں پہ کام کرنے سے آپ کا کام بھی ثواب جاریہ کے لیے محفوظ ہو جاتا. تو اس طرح بہت سے گوشے ہیں، مال کے ذریعے بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، وقت کے ذریعے بھی، اپنی عقل کے ذریعے بھی. عقل سے وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں فرمائے جو ہے طاقت سے آپ 2-4 آدمی کو شکست دے سکتے ہیں، عقل سے آپ ہزاروں کو شکست دے سکتے ہیں. اور فرمائے آپ کی ہتھیار وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے جہاں آپ کی عقل پہنچ جاتی ہے. فرمائے تو عقل دے کر اللہ نے کمال کر دیا انسانوں کو. پھر مسلمانوں کی عقل وہ تو پھر شاندار ہے، وہ تو ان کی عقل کو ہم یوز نہیں کر رہے، یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے. ورنہ اتنی اچھا عقل کے اندر خوبی یہ ہو جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں عقل ہے، ہوشیاری ہے. جب اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے قلب میں ایسے ایسے یونک تھاٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ حالانکہ وہ آپ کو ایسا لگتا ہے بہترین آئیڈیا ہے، بھائی اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں وہ تعلق کی برکت سے. تو مسلمان کے لیے مسئلہ نہیں ہے کہ ارے بھائی میرے لیے تو دروازے بند ہے عقل کے. نہیں، اللہ تعالیٰ عقل پر وارد کریں گے، خیالات وارد کریں گے، پھر ان چیزوں کو کھولنے کا. اب صحابہ کرام کے پاس، بات ختم کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، کون سے ایسے ہتھیار تھے، ان کی فوج ایسی کون سی تھی، لیکن 3 کانٹیننٹس کو کیسا انہوں نے وہ کیا. حالانکہ سامنے والے بھی تو عقل لڑاتے تھے، اپنے آپ کو ڈیفینس کرنا چاہتے تھے، ان کی ہوشیاریاں بھی ہوتے تھے، انہوں بھی تو سوچتے تھے. کچھ زیادہ نہیں، آپ ایک جو ہے کوئی بھی آپ جو ہے ایک ہسٹورک ٹاپک پر جو ہے آپ 2 جو ہے نیشنز کی جو جنگیں ہوتی ہے، جو سیاست ہوتی ہے، اس کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک اس میں کتنی ایفرٹس اور اسٹرگل ہوتے ہیں. جب 2 لوگ لڑتے ہیں، انہوں کیسی ہوشیاری کرتے ہیں، انہوں کیسی ہوشیاری کرتے ہیں، انہوں اپنے آپ کو ڈیفینس کرنے کے لیے ہوشیاری کیسی کرتے ہیں، انہوں جو ہے وکٹری حاصل کرنے کے لیے کیسی کرتے. تو بڑی بڑی قومیں تھے، فارس جیسی بڑی قوم تھی، ان کے سیولائزیشن سینچریز پر محیط، رومن سیولائزیشن سینچریز پر محیط. ویسے بڑے بڑے سیولائزیشن کو صحابہ نے جو جڑ پیڑ سے اکھاڑ کر ختم کر دیا. کیسا ان کی حکمت کہاں سے آئی، علم کہاں سے آیا، ان کی عقل کیسے تھی، قرآن اور رسول اللہ سے مضبوط تعلق. تو یہ ہے کہ اپنی عقل سے فائدہ پہنچائیے، اپنے علم سے فائدہ پہنچائیے، اپنے جو ہے مال سے فائدہ پہنچائیے، اپنے وقت سے فائدہ پہنچائیے. ہمارے شیخ الحدیث صاحب قبلہ میں اس سے پہلے بھی غالباً ذکر کیا تھا، ان کے ایک صاحب کو جو ہے ایک کالج میں جو ہے ان کو ایکسٹینشن لینا تھا. تو ان سے کہا گیا، وہ بولے کہ وہ صاحب میرے دوست کے والد صاحب کے پاس آ کے بولے آپ جو وہ کالج کے جو وہ کیا کہیں گے آپ، اس کے جو بانی ہیں، چیئر پرسن ہیں، ان کو آپ ریکویسٹ کیجئے کہ یہ صاحب کو جو یہ پروفیسر صاحب ہیں ان کو ایکسٹینشن دیجیے. بولے میرے سے تو ان کے اتنے ریلیشن شپ کانٹیکٹس اچھے نہیں ہیں، مطلب اتنے نہیں ہیں. شیخ الحدیث مولانا خواجہ شریف صاحب قبلہ سے ریکویسٹ کریں گے، چونکہ حیدرآباد کی علمی شخصیت ہے، جامعہ نظامیہ کے استاذ ہے، ان سے وہ کالج کے چیئر پرسن صاحب جو ہے، چیئرمین صاحب ہے، ان کو ریکویسٹ کریں گے. تو جا کر شیخ الحدیث صاحب قبلہ مولانا خواجہ شریف صاحب قبلہ جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس جا کر بولے کہ ایسا ایسا ہے، آپ کو جو ہے ایکسٹینشن چاہیے، تو جو ہے آپ تھوڑا سا درخواست کیجیے. تو شیخ الحدیث صاحب فرمائے کہ وہ آلریڈی اس سے پہلے بھی ایک مسئلے پر
وہ جو چیئرمین صاحب ہے کالج کے، میں ان کو جو ہے سو ریکویسٹ کیا تھا سر، اور ایک صاحب کے تعلق سے ریفر کیا تھا، لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کیے میرا سجیشن. چلیے جا کے بولتے ہیں بولے. تو ہمارے دوست کے والد بولے کہ حضرت جب آلریڈی اس سے پہلے بھی ریفیوز کر دیے تو اب جانے کا کیا فائدہ، مطلب آلریڈی ہمارا ہم جب ریفر کریں گے تو ریجیکٹ ہونے والا ہے. حضرت فرمائے وہ تو ہمارے کو معلوم ہے ریفیوز ہو جائیں گا، لیکن یہ ہے کہ یہ جا کر بولنے کی جو نیکی ہے وہ حاصل ہو جائیں گی. فرمائے جا کے جب ہم یہ بولیں گے تو اس سے جو نیکی حاصل ہوں گی وہ فائدہ حاصل ہو جائیں گا. تو خیر کے معاملے میں ہماری زبان سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ہاتھ سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، عقل سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، مال سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس طرح جو ہے اپنے علم سے جو کورس جو سبجیکٹ ہم جانتے ہیں اس کو جو ہے دوسروں کو سکھانے کی فکر، تاکہ ان کی معیشت ان کی اکانومی بہتر ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑے ذرائع بنا دیا. تو رسول اللہ کو اللہ نے مبارک بنایا ہے، اور رسول اللہ کی برکت سے فیض سے آپ کے ایک ایک امتی مبارک ہے. مبارک کے معنی دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہے. تو ہم فائدہ پہنچانے کی فکر کریں، امت کو فائدہ پہنچانے کی. ایک تو رسول اللہ سے درخواست کرے یا رسول اللہ میرے لیے، میری آل اولاد کے لیے، میرے بھائی بہن کے لیے، ان کی آل اولاد کے لیے، دوست احباب رشتہ دار اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے آپ برکت کی دعا فرمائی. حضرت بشر رضی اللہ عنہ کے والد کتنی پیاری نصیحت کیے، بیٹے کو بولے رسول اللہ سے کہنا میرے لیے برکت کی دعا کیجیے. ایسا حضور نے برکت کی دعا دیے کہ اب وہ جن کو ہاتھ لگاتے وہ صحت مند ہو جاتے، وہ بیمار کو ہاتھ لگائے وہ بیمار اچھا ہو جا رہے، اونٹ کو ہاتھ لگائے اونٹ پریشان حال مصیبت زدہ کو ہاتھ لگائے وہ اچھا ہو رہا ہے، جو خراب چیز کو ہاتھ لگائے وہ اچھی ہو جا رہی ہے. تو رسول اللہ کی توجہ، دعا اور جو ہے عنایت ہمارے شامل حال ہو جائیں گے، ہم کو برکت حاصل ہو جائے. اور رسول اللہ کی توجہ حاصل کرنے کا بھی ایک ذریعہ یہ ہے، جیسے میں معراج النبی کے موقع پر بھی عرض کیا تھا، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موسیٰ علیہ السلام حضور کی توجہ چاہتے تھے کہ حضور سے بار بار گفتگو کا موقع ملے، اور آپ کی نگاہوں میں جو تجلیات الہیہ ہے وہ بار بار دیکھوں. تو کیا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے آپ کی امت کے لیے نمازیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، امت کی فائدہ پہنچانے کے لیے کہہ رہے آپ نمازوں کی تخفیف کرائیے. سرکار جا کے حق سبحانہ تعالیٰ کی خدمت میں کہہ رہے، پھر واپس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے اب سرکار کی توجہ کہ سرکار سے عرض کر رہا ہے وہ دیکھنا بھی چاہ رہے، وہ تجلیات، وہ جمال، وہ انوارات الہیہ کو سرکار کی ذات میں مشاہدہ کر رہے، اور حضور سے بھی ہم کلام ہو رہے، اور پھر چاہتے کیا ہے بار بار عرض کر رہے امت کے لیے جا کے آپ کی نمازیں نہیں بہت نمازیں ہیں، آپ اور کم کرائیے اور کم کرائیے. تو سرکار کی توجہ حاصل کرنے کے لیے امت کی خدمت میں لگے ہوئے، امت محمدیہ کو مدد کر رہے، امت محمدیہ کا فائدہ چاہ رہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اگر آپ توجہ چاہتے، خصوصی توجہ، سرکار کی امت کے فائدے کے لیے سوچنا شروع کر دیجیے. سرکار کی امت کا بھلا کس میں ہوگا، کیا چیز سے بھلا ہو سکتا ہے، میری عقل سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، میرے علم سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، میرے مال سے سرکار کی امت کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے. جتنے ویز میں آپ جتنے اخلاص کے ساتھ، اگرچہ کہ چھوٹا عمل ہو اور اخلاص کے ساتھ بڑا ہو جائے تو وہ تو نور نلا نور بات ہے، آپ جتنے ایسپیکٹ سے جتنے ویز میں سرکار کی امت کے لیے فائدہ سوچیں گے اور اس کے لیے ایفرٹس کریں گے، اتنی زیادہ سرکار کی توجہ آپ کے شامل حال ہو جائیں گے. اسی لیے فرمائے کہ علماء کے اوپر حضور کی خصوصی توجہ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کسی نہ کسی انداز میں حضور کی امت کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں. تو اس لیے جو ہے ہماری فکر ہونا چاہیے. میلاد کا پیغام بھی یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو بھی مبارک بنایا اور آپ کی امت کو بھی مبارک بنا دیا. جو کتاب عطا کیا وہ بھی مبارک، اور اس طرح جو رات میں عطا کیا وہ بھی مبارک. اس طرح جو ہے ہر چیز بابرکت ہے. تو برکت کا فائدہ اٹھانا چاہیے. خزانہ ہے تو جو ہے خزانہ گھر میں رکھ کے باہر بھیک نہیں مانگنا چاہیے. مانگے تو سب جانے کیا بیوقوفی ہے بھائی، گھر میں ٹریجر رکھ کے باہر بھیک مانگ رہے، وہ ٹریجر کو یوز کرنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے جو ہے عظیم خزانہ ہے. یہ پچھلی بات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، عظیم خزانہ ہے. تو اب وہ خزانے سے فائدہ اٹھائیے، حضور سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے، درود و سلام کے ذریعے، سیرت کو پڑھنے کے ذریعے، سرکار کی خدمت کے ذریعے، یعنی امت کی، سرکار کی امت کی خدمت کے ذریعے، مدد کے ذریعے. پھر آپ کو ایسے فائدے پہنچیں، آپ کو ایسی خوشی ہوں گی، ایسے بشارتیں حاصل ہوں گی، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایسی توجہات آپ کے ہاتھ شامل حال ہوں گے، آپ جو ہے ایک مستی اور سرور کی کیفیت میں رہیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے بابرکت بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جو ہے ہم کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے ننیال ددیال سسرال کے افراد کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو، سب کو اللہ بابرکت بنا دے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ادنا، بہت ہی کمزور اور بہت ہی عاجز اور بہت ہی جو ہے اپنے اعمال کے لحاظ سے شرمندہ امتی ہے. یا رسول اللہ، آپ ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے
ہمارے بھائی بہن کے لیے، ان کے آنے والی نسلوں کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ برکت کی دعا فرمائیے۔ یا رسول اللہ بس آپ کے لب ہلے بلکہ آپ ارادہ فرمائیں، ادھر حق سبحانہ تعالیٰ ہم پر جو ہے برکت کے نہیں بلکہ برکات کے دروازے اپنے فضل سے کھول دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی برکتوں کے، آپ کی توجہات کے، آپ کی عنایتوں کے طالب ہے، ہم کو آپ کی امت کی اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔